دوستوں ساتھیوں جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ہیں، میں یسوع مسیح کی عظیم محبت کے آثار کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے، آپ آئے ہیں اور ہماری کچھ باتیں سن سکیں اور ہمارے کچھ تلفظات جو ہیں ان کو سن سکیں اور ہماری آواز بن سکے اہم ایشو کو مین اسٹریم پر لانے کے لیے۔ میرا نام البرٹ ڈیوڈ ہے اور میں چیئرمین ہوں پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ اور اس کے علاوہ ممبر ہوں نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز۔ میرے ساتھ بہت ہی محترم میرے ساتھی مینٹورز بیٹھے ہیں میرے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ ریورنڈ بشپ ندیم کامران بشپ آف لاہور ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ میرے رائٹ سائڈ پہ ریورنڈ روبن کمر جو ماڈریٹر ہیں پریسبیٹیرین چرچ پاکستان میں، اس کے ماڈریٹر ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی عبد البھٹی صاحب بیٹھے ہیں، سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہم چاروں کا یہاں پہ بیٹھنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کوئی ایک انڈیویجول ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی، ایک سیاسی اور ایک سماجی مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ یہ ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہیں ہماری نمائندگی کی ادھر بیٹھے ہوئے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی کریشن میں مائنورٹیز کا کیا رول تھا اور خاص طور پہ کرسچنز کا کیا رول تھا، اور اس کے بعد ہمارا کیا رول رہا ہے اور ابھی تک ہمارا کیا رول ہے۔ صرف دو تین چیزوں کو اسٹریس کروں گا جس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ what an important role we have played in Pakistan from the creation up until this day۔ پنجاب کا پاکستان میں شامل ہونا was because of the vote of Christian members of the Legislative Assembly۔ اگر اس وقت جو کرسچن ممبرز تھے لیجسلیٹو اسمبلی کے، اگر انہوں نے پنجاب کی پاکستان میں انکلوژن کے لیے ووٹ نہ کیا ہوتا تو شاید آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ اس کے بعد ہمارا جو رول ڈیفینس میں رہا، ہمارا جو رول خاص طور پہ ایجوکیشن میں رہا۔ اگین پاکستان کے اگر آپ پہلے 20-25 سال دیکھیں تو یہاں پہ تعلیمی ادارے جو تھے وہ کرسچنس کے تھے یا مشنریز کے تھے۔ اور اس کے بعد ڈیفینس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت سارے ہیروز، انہوں نے پاکستان کی ڈیفینس میں اور سیکورٹی میں اپنا کیا کیا رول پلے کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم موسٹ ریسنٹ ذرا ہسٹری میں آ گئے تو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم سب نے ایز پاکستانی لڑی ہے، اس میں بھی کوئی مذہب کی تفریق نہیں کی اور ہماری طرف سے بھی شاید اتنی ہی قربانیاں دی گئی ہے اگر آپ پرسنٹیج کو دیکھیں جتنی ہمارے مسلمان بھائیوں نے دیکھی ہیں۔ اور آج اس پلیٹ فارم سے میں اور میرے ساتھی ہم اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست کو، کہ پاکستانی کرسچنز are standing with the state۔ کیسے بھی حالات ہوں ہم نے مل کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے and we will continue to play a role پاکستان کی بقا، سلامتی اور سیکورٹی۔ یہ تو ہو گیا تھوڑا سا ہمارا رول ان پاکستان۔ لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے دو مین ریزنز ہیں جس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم آج آپ سے کیوں باتیں۔ نمبر 1، the issue of representation of minorities in the Parliament of Pakistan۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ہماری نمائندگی کا جو ایشو ہے، اور جو دوسرا ایشو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، بالکل اس کے ساتھ انٹرلیٹ کرتا ہے، دیٹ از دا سینسس، مردم شماری، اور اس کے جو فگرز ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو یہ قصہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بات بہت پرانی ہے، یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ 1973 کے آئین میں جب یہ آئین بنا تو پارلیمنٹ میں نشستوں کی کل تعداد 200 تھی، اور اس میں جو خواتین کی تعداد ہے وہ 10 تھی، تو تقریباً 210 کا ہاؤس تھا۔ اس کے بعد 1985 میں
جب نظام لاگو کی ایک آرڈیننس کے ذریعے نشستوں میں اضافہ کیا گیا اور 7 نشستیں جنرل بڑھائی گئیں اور مائنورٹیز کو ریزرو سیٹس پر 10 نشستیں دی گئیں اور ہاؤس کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کے 237 ہو گئی. جتنے الیکشن اس کے بعد ہوئے 85 کے بعد سے لے کے تقریباً 2002 تک ہماری تعداد نشستوں کی اسمبلی میں وہی رہی یعنی کہ 10. 2002 میں جب مشرف کی گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے کچھ الیکٹورل ریفارمز کی اور پارلیمنٹ میں جنرل نشستوں کی تعداد بڑھ کے تقریباً 272 پہ چلی گئی. خواتین کا حصہ جو ہے وہ 10 نشستوں سے بڑھا کر 33% کی بنیاد پر 60 کر دیا گیا. لیکن مائنورٹیز کی نشستوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور وہ 10 کی 10 رہی. اور آج بھی جب 2018 کا الیکشن ہوا ہے ہماری سیٹوں کی تعداد وہی 10 ہے قومی اسمبلی میں اور پھر صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب میں 9 پنجاب میں 8 سندھ میں 9 بلوچستان میں 3 اور کے پی کے میں 2. 37 سال کا عرصہ A story of 37 years. ان 37 سالوں میں پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کی آبادی نہیں بڑھی. پارلیمنٹ میں نمائندگی آبادی کے تناسب سے دی جاتی ہے. 1981 کے جو سینسس ہوئے اس میں ہم 3.2 تھے. اس کے بعد جب تقریباً 2.7 ملین ہماری آبادی سینسس کے حساب سے بنتی ہے. 1998 میں جب سینسس ہوئے تو یہ تعداد بڑھ کے 3.73% ہو گئی. جب 1998 کی جب 2017 کی سینسس ہوئے تو یہ نمبر بڑھ کے تقریباً آ گیا ہمارا 7.32 ملین. 81 میں جب نشستیں دی گئیں تو 2.7 ملین اور 17 میں جب سینسس ہوئے تو 7.3 ملین. اب آپ اندازہ کر لیں کہ آبادی میں کتنا اضافہ ہوا مائنورٹیز کے, لیکن پارلیمنٹ میں نشستوں کا اضافہ نہیں کیا گیا اور یہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے. بشپ صاحب ابھی آئیں گے اس ایشو پہ, سینسس کے ایشو پہ کہ کس طرح ہماری آبادی بجائے بڑھنے کے کام ہوئی ہے. صاحب آپ کچھ فگرز کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے. سے لے کر اب تک جو چرچ کا رول رہا ہے, جو منورٹیز کا رول رہا ہے, وہ بڑا واضح رہا. ایجوکیشن کے میدان میں سوشل سماجی پولیٹیکل وہ امپیکٹ بات تھی اس کی ہم کو خوبصورت تصویر ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیونکہ 1998 کے سینسس کے مطابق جو کرسچنس تھے وہ 1.59 فگر تھا. لیکن 2017 میں جب سینسس ہوئے تو پھر ان کی جو ہماری سینسس کے مردم شماری تو اس میں 1.27 ہمیں ڈکلیئر کیا گیا. تقریباً 0.22% جو ہے وہ کم. اب اس سے ہمیں گیپ نظر آتا ہے, بڑا فرق نظر ہمیں آتا ہے کہ ہماری تعداد بہت دکھائی دی اور اس تعداد کے کم ہونے سے ہماری جو پولیٹیکل سیٹیں ہیں جو اپنا نیشنل اسمبلی میں ہے, پروونسز میں ہے, وہ نہیں بھری. اور اس کا ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے کہ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ہی ملک میں گم ہو گئے ہیں, ہماری کوئی اب شناخت نہیں ہے. ہم پولیٹیکلی بھی بہت پیچھے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, سوشل ورک پہ بھی پیچھے دیکھتے ہیں, معاشرے میں ہم ایسے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. جبکہ ہمارے مطابق مسیحی لوگ جو ہیں وہ تعداد میں اسی طرح پڑے ہیں جس طرح میجورٹی لوگ پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو
اس پہ ایک سوال کا نشان ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ کیا ہم مسیحی لوگوں کو آگے نہیں لانا چاہتے؟ کیا ان کے حقوق جو ہے وہ ہم نہیں دینا چاہتے؟ کیا ریزنس ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا۔ جب کسی کو ہم اپنے حقوق اس کے حقوق نہیں دیتے تو کوئی نہ کوئی تو پیچھے بات ہے۔ تو ہمارا آج یہاں پر آنا اور ہمیں ان کے وقت سے اور عدالت عظمیٰ سے اپیل کرنا یہی ہے کہ ہمیں جو ہماری مردم شماری ہے وہ ٹھیک کی جائے اور اس کو بڑا شفاف بنایا جائے تاکہ جو ہماری سیٹس ہیں وہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم اپنے سیٹس پہ اسی طرح خدمت کرتے رہیں، اسی طرح وطن کی اسلام کی اور بتا کے لیے کام کرتے رہیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ اور اب تک نہ صرف ہم یاد رکھتے ہیں بلکہ میجورٹی لوگ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھنے سے بات بنے گی نہیں، اب بھی اسی قوت کے ساتھ اسی طاقت کے ساتھ ہمیں مل کر میجورٹی سارے مینورٹی اور میجورٹی کو مل کر شانہ بشانہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط اور مضبوط ہوتا چلا جائے۔ لنک صرف پارلیمنٹ میں نمائندگی ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے معاشی حقوق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے معاشرتی حقوق کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ امپورٹنٹ ہے کہ مردم شماری جو ہے اگلے انتخابات سے پہلے کروائی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی کلوزنگ کی طرف جائیں اور ہم پورے کوشچن آنسر کے لیے میں روبن قمر صاحب سے میرا نام روبن قمر ہے اور میں پریسیڈنٹ چرچ پاکستان کے ماڈریٹر کی حیثیت سے پریسیڈنٹ چرچ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہوں اور پریسیڈنٹ چرچ پاکستان کے بنیاد پر تمام صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں پر ہماری آواز کو سننے اور ہماری آواز اور مطالبے کو حکومت وقت تک اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس بات میں ضرور فخر کرتے ہیں اور کبھی دوسرے ملک کے کسی شہری سے ملاقات ہو تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ بنانے کے لیے آزادی حاصل ہے اور ہم آزادی کے ساتھ یہاں پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب یہاں پر رہتے ہوئے بطور شہری بہت سے ایسے بنیادی حقوق جو ہماری سماجی اور معاشی اور سیاسی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی اگر حقیقت پسندی کے ساتھ پاکستان کے آئین کو دیکھیں اور آج جو حالات چل رہے ہیں اور جو حقائق ایلبرٹ صاحب نے آپ کے سامنے بشپ صاحب نے رکھے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اقلیتوں کے ساتھ اور گزشتہ کئی سالوں سے ابھی ایلبرٹ صاحب نے ان فگرز کو پیش کیا ہے کہ ہر طرح سے پارلیمنٹ میں نمائندگی کو بڑھایا گیا ہے، جنس کی بنیاد پر بھی نمائندگی کو بڑھایا گیا ہے، علاقوں کی بنیاد پر بھی نمائندگی کو بڑھایا گیا ہے، آبادی بڑھی ہے اس کے ساتھ ساتھ نمائندگی حلقہ بندیوں کو تبدیل کر کے بڑھایا گیا ہے۔ لیکن جب اقلیتوں کی بات آئی ہے تو اقلیتوں کو یکسر ہر ایک سیاسی پارٹی نے 3-4 دہائیوں سے نظر انداز کیا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم تو نہیں ہے کہ محرک کیا ہے، لیکن یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اقلیتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان کی نمائندگی اس طریقے کے ساتھ سامنے نہ آ سکے یا پھر ان کی آبادی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حقوق کو مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے۔ یہ محرک فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے اور بطور اقلیت کم تعداد ہوتے ہوئے لوگ جلد احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سب لوگوں کی وساطت سے، حکومت وقت سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے، الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی طرح سے جس طرح سے دوسری سارے علاقوں کو، دوسری طرح سے آبادی کو، میجورٹی کمیونٹی کو ایوان میں نمائندگی کی گئی ہے، اس کو بڑھایا گیا ہے، اسی طرح سے اقلیتوں کی نمائندگی کو بھی بڑھایا جائے۔ اقلیتوں کی نمائندگی کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں اپنے نمائندگان کو چنتی ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے کے طور پر گنے جاتے ہیں تو اتنی تھوڑی تعداد میں
تو بعض اوقات کسی ایک شہر سے ہی شاید چن لیے جائیں اور مکمل طور پر پورے ملک کی بھی نمائندگی نہ ہو سکے. پورے ملک میں اقلیتیں آباد ہیں، ہر ایک صوبے میں بڑی تعداد میں اقلیتیں آباد ہیں، اور بہت دفعہ سیاسی پارٹیاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں اپنے نمائندگان کو چن کر اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے دیتی ہیں تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اقلیتوں کی درست نمائندگی اور ان کے حقوق کی آواز بلند کرنے میں ہم پارلیمنٹ میں کمی کو روز بروز زیادہ تیزی کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں. اس لیے ہم بالکل ایڈورڈ ڈیوڈ صاحب کے اس مطالبے کے ساتھ ہیں اور چیئرمین پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ نے جس تحریک کو شروع کیا ہے جس میں وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر یہ رٹ دائر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی زیادہ دی جائے، ان کی نشستیں بڑھائی جائیں تاکہ اقلیتوں کی آواز مؤثر طریقے کے ساتھ ایوان نمائندگان میں پہنچے اور قانون سازی میں اقلیتوں کو نظر انداز نہ کیا جا سکے. اس میں ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان مکمل طور پر اپنی حمایت کرتی ہے دلاتا ہے اور ہر طرح سے ہم پاکستانی مسیحی قوم اور دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر اقلیتوں کے حقوق کے لیے، سیاسی اور سماجی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. کہ خواتین کی 60 ریزرو سیٹس کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی باؤنڈ ہے کہ وہ 5% ٹکٹس جنرل الیکشن کے خواتین کو دیں. یہ ہمیں ایک ونڈو دیتی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز جب ہوں نیکسٹ تو اس میں مائنورٹیز کے لیے بھی یہ رکھا جائے کہ ان کی ریزرو سیٹس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ جنرل سیٹس میں بھی ان کو 3 سے 5% تک ٹکٹس جو ہیں وہ ایشو کریں اور ان کو اس میں باؤنڈ کیا جائے. ایک مثال دے رہی ہے 2014 میں جب الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی تھی، اسحاق ڈار صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس کمیٹی میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں. الیکٹورل ریفارمز ہو رہے ہیں، پورے ملک کے لیے ہو رہے ہیں and there was not a single person from the minorities in that committee. تو لہٰذا اب اگر کوئی ریفارمز ہوتی ہیں یا کوئی اسٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں تو اگین ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گے جب تک ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے. ہمیں باہر رکھ کے آپ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم اس میں بیٹھے ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرائیورٹی نہیں ہے اور پرائیورٹی نہیں رہی ہے کچھ حکومتوں کی. کچھ بل پیش کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں، لیکن یہ کبھی بھی پرائیورٹی نہیں ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو پرائیورٹی بنایا جائے اور اس ملک کے ایک امپورٹنٹ طبقے کو مین اسٹریم پالیٹکس میں اور مین اسٹریم نیشنل پالیٹکس میں لے کر آیا جائے. بھائی صاحب نے مینشن کیا کہ کس طرح لوگوں کو جو پریزنٹ ہمارا سسٹم ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ سسٹم ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی اسٹریس کروں گا کہ جب ہم مائنورٹیز کے لیے سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں یا ریزرو سیٹس کے لیے تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ لوگوں کی رائے اس میں شامل ہو. یہ پاسبل نہیں ہے سر، پہلے کوشچن لیتے ہیں آپ سے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 60 خواتین اور 10 مائنورٹیز کو پارلیمنٹ میں لائیں اور ووٹر کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب تک صاحب اس کو کنکلوڈ کریں گے اور پھر لیکن میرا مطالبہ یہی ہے کہ ہم آئینی حق مانگتے ہیں پاکستان سے، ووٹر سے ہم اپنا آئینی حق مانگتے ہیں کیونکہ ہم اس پاکستان کے ساتھ ہم سنسیئر چلے ہیں اور ہمیشہ ہم اس کے ساتھ پوری کی پوری ایمانداری سے چلے ہیں اور ہم اس وقت اپنا جو آئینی حق ہے وہ مانگتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر ہماری کمیونٹی میں واجد بھائی صاحب نے کی ہے کہ تھوڑے سے لوگ چون کی عادت بٹھا دیتے ہیں سیٹس کے اوپر، ہمارے لوگ پرفارم نہیں کر پاتے جب ہمیں بات کیا کرنی ہے کس کے ایریاز کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ہماری حکومت پاکستان سے یہ بتاتا ہے اور جیسے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو دعوت ہے. کوشچن ہے میرا حسنین فرام یو پی آئی کارسپونڈنٹ. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے ہاں جب کوئی برتھ میچور ہوتی ہے تو اس کی انٹری چرچ میں کی جاتی ہے. تو پاکستان کے جو سینسز ہیں اس میں اور جو آپ کے جتنے بھی
یہ چرچ ہے، تو اگر ہم کمپیئر کریں تو کیا اس میں کوئی فرق ہے آپ کے پاس؟ جہاں تک ہمارا اپنا خیال ہے بہت بڑا ڈفرینس یار ایک منٹ یار، اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. ابھی ریسنٹلی یہ شروع ہوا ہے کہ وہ صرف چرچ میں ہی رجسٹر نہیں ہوتا بیپٹزم کے بعد، بلکہ نادرا میں بھی ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فگرز میں بہت وہ ڈفرینس جو ہے وہ کہیں پہ بھی میئر کیا جا سکتا ہے، کوئی ایویڈنس کے طور پہ دیا جا سکتا ہے؟ سر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ شفاف مردم شماری کے بارے میں گورنمنٹ پہ آپ کے پاس جا رہا ہوں. جس طرح ہم سکھ کی بات کرتے ہیں تو ان کی گردوارے کے جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں. جب آپ ہندو کی بات کرتے ہیں جو ازم کی پوری، تو ان کے پاس بھی نمبرز پورے ہیں. اسی طرح جو کرسچینٹی ہے ان کے پاس بھی یہ والا ڈیٹا جو ہے یہ ہے. تو اگر یہ ڈیٹا ہے تو ہماری اسٹوری اچھی ہو جائے گی. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈینومینیشن بھی کچھ جگہ پہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کو ریفلیکٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. اگر اس پہ محنت کی جائے تو ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ لوگ کیا تحریک کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی کیا تحریک ہے؟ آپ نے مینشن کیا کہ یہ سکھوں کا اور ہندوؤں کا ہے، اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے سکھوں کی، لیکن ہندو کیونکہ کانسنٹریٹڈ ہے ایک ایریا میں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آسان ہے. وہ کرسچنس ہم لوگ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی اس میں کیا تحریک ہے جو اپنے چرچز کی اس آنے والی مردم شماری میں، یہ کیا تحریک ہے؟ کہ ہم آج ماڈل پہ جو ہے اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جب سینسس ہو، جب مردم شماری ہو، تو سب لوگ ہر چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے جو ہے صحیح طور پہ نمبر شماری میں اپنے سب کو پیش کریں. شیخا کا آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ جداگانہ ہو یا کمپریہنسو شادی ہو، کس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا اگر آپ اوور آل اضافہ دیکھیں تو ریزرو سیٹس میں ہم اضافہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم جداگانہ میں نہیں جانا چاہتے بیکاز کو ہمیں نیشنل مینسٹریم سے نکالنا ہے. تو ریزرو سیٹس اگر خواتین کی بڑھ سکتے ہیں تو پھر مائنورٹیز کی بھی بڑھ سکتی ہیں. کہ آپ کے لوگ جب جانتے ہیں اسمبلیوں میں، اس وقت بھی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جدھر بھی ہو گئے، تو اب ان کے عدم اعتماد ہر مرتبہ. آج آپ آئے ہیں، پچھلے مرتبہ جو لوگ نہیں ہوتے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں. تو یہ نمائندے پھر کون فیصلہ کرتا ہے؟ دیکھیے جو جماعت ہے اس نے کرنا ہے. آپ اگر کسی نور لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، تحریک انصاف، انہوں نے آپ لوگوں کو سلیکٹ کرنا، تو اب یا تو آپ ان پہ اعتماد کریں یا وہاں جا کے اپنی نمائندگی ظاہر کرے کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. تو اس پہ کیوں آئی ایسا؟ اس میں بھی ہم لوگ، میں نے اس بات کو کہا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس میں عام آدمی کی آواز شامل ہو. وہ چاہے انٹرا پارٹی الیکشن ہو، پارٹیاں خود الیکشن کرانے کے لیے آپ ان کو ووٹ دیں گے کہ آپ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ نمائندگی کریں. عوام کی رائے اس میں آپ کا کس جماعت سے تھا؟ جی میرا کسی بات کا تو یہی تو بات ہے. دیکھیے جو پی ٹی آئی میں ہوگا اس نے تو اپنے نمائندے کو کہتے تھے ہمیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں. تو پھر یہ مسئلہ کس طرح حل؟ ہر مرتبہ یہی ہوگی تھی. اس وقت جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں لوگ، کوئی نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے تو یہی ظاہر کیا نا ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں. کس طرح معاملہ؟ لیکن دیکھیں میں خود تو بارے میں جانا نہیں چاہ رہا نا. جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں ان کی سلیکشن میں بھی عام ووٹر کا ہاتھ ہونا چاہیے. مائنورٹی کی مردم شماری کی اگر بات کرتے ہیں، کرسچن کمیونٹی کا مردم شماری میں کمی آئی ہے، جو کہ ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی. جب اگر پارلیمنٹیرین کی بات کرتے ہیں وہاں پر ان کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ یہ کیوں کم ہوئے. اس کے بعد اگر بشپ صاحبان یا پاسٹر صاحبان ابھی اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ دیر نہیں ہوگی؟ شروع تو ہوا ہے کام. جی. Let's start it.